أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی علیہ السلام، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا پہلا کامل نمونہ ہے۔ امام علی نے بچپن سے ہی رسول اکرم کے دامن عاطفت میں پرورش پائی تھی۔ اس کے بعد حضرت کی زندگی کے آخری لمحوں تک وہ سائے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے رہے اور ان کے وجود کی شمع کے گرد پروانے کی طرح چکر کاٹتے رہے۔ آخری لحظہ کہ جب امام علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھڑے تھے، وہ تھا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جسم کو اپنے ہاتھوں سے سپرد حق کیا۔ امام علی علیہ السلام کی آفاقی شخصیت کے متعلق یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جتنی بحث اور گفتگو آپ کے بارے میں ہوئی ہے، اتنی دنیا کی کسی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں کی گئی۔ مسلمانوں اور غیر مسلم اسکالروں اور دانشوروں نے آپ کی شخصیت کے بارے میں 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ گو آپ کے دشمنوں نے بھی اور دوستوں نے بھی آپ کے متعلق بہت بحث اور تحقیق کی ہے، تاہم کوئی شخص بھی آپ کے ایمان میں کوئی ضعیف نقطہ دریافت نہیں کر پایا، اور نہ ہی کسی نے آپ کے علم، تقویٰ، عدالت، شجاعت اور دوسرے پسندیدہ اخلاق میں کوئی خامی دیکھی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ فضیلت اور کمال کے علاوہ کسی اور چیز سے واقف ہی نہیں تھے، اور فضیلت و کمال کے سوا آپ کے کردار میں کوئی اور چیز موجود ہی نہیں تھی۔ تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ رسول اکرم کی رحلت سے لے کر اب تک جتنے فرما روا گزرے ہیں، ان میں سے صرف امام علی ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلامی معاشرے میں اپنی حکومت کا زمانہ رسول اکرم کی سیرت کے مطابق گزارا اور آپ کی روش سے سرمو انحراف نہ کیا۔ اسلام کے قوانین پر جس طرح رسول اکرم کے زمانے میں عمل درآمد ہوتا تھا، آپ نے بھی ان پر اسی طرح عمل درآمد کیا اور ان میں رتی بھر تصرف یا مداخلت نہیں کی۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد پر مشتمل اس مجلس شورا میں جو حضرت عمر کے انتقال کے بعد ان کے حکم کے مطابق منعقد کی گئی، طویل بحث کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان میں سے کسے خلیفہ قرار دیا جائے۔ پھر پہلے مرحلے پر خلافت حضرت علی کو پیش کی گئی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ لوگوں کے ساتھ سابقہ 2 خلفاء کی سیرت کے مطابق سلوک کریں گے۔ انہوں نے سیرت شہین پر چلنے کی شرط قبول نہ کی اور فرمایا، میں اپنے علم سے آگے قدم نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد اسی شرط کے ساتھ خلافت حضرت عثمان کو پیش کی گئی تو انہوں نے یہ شرط قبول کر لی اور خلافت کے حقدار ٹھہرائے گئے۔ حالانکہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے ایک نئی سیرت اختیار کر لی تھی۔ امام علی نے راہ حق میں جس جان بازی اور جان نثاری کا مظاہرہ کیا وہ بے نظیر ہے، اور حضرت کے صحابہ میں سے کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس بات سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اسلام کا یہ سرفروش مجاہد نہ ہوتا تو کفار و مشرکین ہجرت کی رات میں اور اس کے بعد بدر، احد، خندق، خیبر اور حنین کی جنگوں میں سے کسی جنگ میں شمع رسالت کو آسانی سے بجھا سکتے تھے۔
اور حق کے پرچم کو سرنگو کر سکتے تھے۔ جب امام علی نے پہلے دن معاشرے کے ماحول میں قدم رکھا تو آپ کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ پھر رسول اکرم کی زندگی میں ان کی رحلت کے بعد اور اپنی پرعظمت خلافت کے دوران میں بھی آپ غریبانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کا مکان، لباس اور کھانا مفلس ترین اشخاص سے بہتر نہیں ہوتا تھا۔ آپ فرماتے تھے، ایک معاشرے کے حاکم کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے کہ مفلوق الحال لوگوں کی تسلی کا موجب بنے، نہ یہ کہ ان کی حسرت اور ناامیدی میں اضافے کا سبب بنے۔ اس امر کے باوجود کہ آپ پوری اسلامی مملکت کے فرما روا تھے، شہادت کے وقت آپ کے پاس صرف 700 درہم تھے، جن سے آپ اپنے گھر کے لیے ایک خدمتگار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ امام علی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے خود کام کرتے تھے۔ کھیتی باڑی آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ شجرکاری کرتے اور کاریز کھودتے تھے، لیکن ان ذرائع سے جو آمدنی ہوتی تھی یا مال غنیمت سے جو حصہ آپ کو ملتا تھا وہ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ نیز جس زمین کو آپ آباد کرتے تھے اس سے رفع عامہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اپنی خلافت کے دوران میں 1 سال آپ نے حکم دیا کہ اوقاف کی آمدنی پہلے آپ کے پاس لائی جائے اور پھر خرچ کی جائے۔ جب ساری رقم جمع کی گئی تو وہ 24,000 طلائی دینار تھی۔ امام علی علیہ السلام نے جتنی جنگوں میں شرکت کی، ان میں کوئی ایسا شخص آپ کے مقابلے پر نہیں آیا جسے آپ نے زیر نہ کیا ہو۔ آپ نے کسی جنگ میں کبھی کسی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ آپ فرماتے تھے، اگر سارا عرب میرا مخالف ہو جائے اور مجھ سے جنگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تب بھی میں اپنے آپ پر بھروسہ کروں گا اور مجھے کوئی خوف نہ ہوگا۔ اپنی اس شجاعت کے باوجود کہ جس کی قہرمانوں کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، امام علی انتہائی کریم النفس اور سخی تھے۔ جنگوں میں عورتوں، بچوں اور کمزوروں کو نہ تو قتل کرتے تھے اور نہ ہی قیدی بناتے تھے۔ آپ میدان جنگ سے بھاگنے والے دشمنوں کا پیچھا بھی نہیں کرتے تھے۔ جنگ صفین میں جب معاویہ کی فوج نے سبقت حاصل کر کے فرات کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور امام علی کی فوج پر پانی بند کر دیا تو آپ نے ایک بھرپور حملے کے بعد گھاٹ ان سے چھین لیا اور پھر حکم دیا کہ پانی دشمن کی فوج کے لیے بھی کھول دیا جائے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں آپ کسی حاجب یا دربان کے بغیر ہر ایک کو شرف بازیابی بخشتے تھے، تنہا اور پاپیادہ راستہ طے کرتے تھے، کوچہ و بازار میں گھومتے تھے اور لوگوں کو پرہیزگاری اختیار کرنے کی ہدایت کرتے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع کرتے تھے۔ آپ مہربانی اور تواضع کے ساتھ بے کسوں اور بیوہ عورتوں کی مدد فرماتے اور اکثر یتیموں کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی کفالت اور تربیت کرتے تھے۔ امام علی علم و دانش کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ آپ علوم کو نشر کرنے میں بے حد دلچسپی لیتے اور فرمایا کرتے تھے، علم جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی فلاکت نہیں۔ جنگ جمل کے موقع پر جب آپ لشکر کی صفیں درست کرنے میں مصروف تھے، ایک اعرابی سامنے آیا اور اس نے توحید کے معنی دریافت کیے۔ سبھی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ اس قسم کے سوال کرنے کا کون سا وقت ہے، تاہم امام علی نے لوگوں کو اس کے پاس سے ہٹا دیا اور فرمایا، ہم انہی حقائق کو زندہ کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ پھر آپ نے عرابی کو اپنے پاس بلایا اور صفیں درست کرتے ہوئے ایک دلکش بیان کے ذریعے اسے مسئلہ بھی سمجھا دیا۔
ایک ایسا ہی واقعہ جس سے آپ کے دینی نظم و ضبط اور آپ کی خدا داد اور حیرت انگیز قوت کا پتہ چلتا ہے، جنگ صفین کے سلسلے میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب کہ جنگ زوروں پر تھی، آپ اپنے ایک سپاہی کے پاس پہنچے اور اس سے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا۔ سپاہی نے لکڑی کا ایک پیالہ نکالا اور پانی سے بھر کر آپ کو پیش کیا۔ آپ نے دیکھا کہ پیالے میں دراڑ آئی ہوئی ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا اس قسم کے برتن میں پانی پینا مکروہ ہے۔ سپاہی نے عرض کیا اس وقت کہ ہمیں تیروں اور تلواروں کا سامنا ہے، اس قدر جانچ پڑتال کا موقع نہیں ہے۔ اس پر امام علی نے اسے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے: ہم انہی دینی قواعد و ضوابط کو جاری کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ قواعد و ضوابط کے چھوٹے یا بڑے ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علمی حقائق کے بارے میں فلسفیانہ طرز فکر یعنی آزاد استدلال اختیار کیا اور بہت سی علمی اصطلاحات وضع کیے اور قرآن مجید کے متن کی حفاظت کے لیے عربی گرامر وضع کی۔ آپ نے جو دقیق علمی و دینی معارف اور اخلاقی سماجی اور سیاسی حتیٰ کہ ریاضی کے مسائل اپنے خطبات، خطوط اور دوسرے فصیح ارشادات میں بھی بیان فرمائے کہ جو دست بدست ہم تک پہنچے ہیں وہ بے حد حیرت انگیز ہیں۔ بلا شبہ امام علی اپنے خطبات، خطوط، کلمات قصار اور گراں بہا ارشادات کی بدولت جو انہوں نے بطور یادگار چھوڑے ہیں، مسلمانوں میں سب سے زیادہ جانی پہچانی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے بلند مقاصد اور اسلام کے اعتقادی اور عملی معارف کو کما حقہ سمجھا اور رسول اکرم کی حدیث کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کی صحت کا ثبوت فراہم کیا اور اس علم کو عملی جامہ پہنایا۔ مختصر یہ کہ امام علی علیہ السلام جیسی پہلودار شخصیت کی کما حقہ تعریف کرنا ہم انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ ان کے فضائل حد و شمار سے باہر ہیں اور تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت ہرگز نظر نہیں آتی جس کے خیالات و نظریات کی جانب دنیا کے دانشوروں اور مفکروں نے اتنی توجہ دی ہو جتنی آپ کے خیالات و نظریات کی طرف دی ہے۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام، صدیقہ کبریٰ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد گرامی قدر بیٹی تھی، جنہوں نے اپنی معرفت، ایمان، تقوی، ستودہ صفات اور پسندیدہ اخلاق کی بدولت اپنے بزرگوار کے پاک دل کو اپنے لیے مہر و محبت سے لبریز کر دیا تھا۔ اپنی معرفت اور زہد و عبادت کے نتیجے میں بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام نے اپنے عالی مقام والد سے سیدۃ النساء العالمین، دنیا کی تمام عورتوں کی سردار کا لقب پایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ کی خوشنودی میری خوشنودی اور میری خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ فاطمہ کا غضب میرا غضب اور میرا غضب خدا کا غضب ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام بعثت کے 6 سال میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ ہجرت کے 2 سال میں آپ کا نکاح امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے ہوا۔ آپ اپنے پدر بزرگوار کی رحلت کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں اور صرف 3 ماہ اور چند دن بعد دنیا سے سفر کر گئیں۔
آپ نے اپنی تمام تر زندگی میں خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دی اور گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت میں مشغول رہیں۔ آپ نے گھر کا کام اپنی خادمہ کے ساتھ بانٹ رکھا تھا۔ ایک دن خود کام کرتی اور ایک دن یہ ذمہ داری خادمہ کی ہوتی۔ آپ عورتوں کے مسائل حل کرتی اور جس وقت فرصت ملتی خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتی تھی۔ خود اپنا مال اور بالخصوص فدق خیبر کے نزدیک واقع چند دیہات سے جو غیر معمولی آمدنی ہوتی تھی وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی اور اپنی ضرورت کے اندازے سے زیادہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی تھی۔ بعض اوقات اپنے حصے کا کھانا فقیروں اور محتاجوں کو دے دیتی تھیں اور خود بھوکی رہتی تھیں۔ اصحاب رسول کے سامنے دیا گیا مسجد نبوی میں آپ کا مفصل خطبہ فدق کی ضبطی کے موضوع پر خلیفہ ابو بکر سے بحث اور دوسرے بیانات جو آپ کی یادگار کے طور پر باقی ہیں وہ آپ کے بلند مقام اور شجاعت و استقامت سے لبریز رخ کی واضح دلیل ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی، امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیوی اور اسلام کے 11 اماموں کی ماں ہیں۔ مزید یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد فقط انہی کی نسل سے ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام آیت تطہیر کی روح سے مقام عصمت پر فائز ہیں۔